أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 6 عن ابی عبداللہ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواہ البخاری و مسلم. ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور متشابہ ہے جن کی حلت اور حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. پس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگا وہ حرام میں جا پڑے گا. جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے. خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے. خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم پہلی حدیث میں لیے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام 3 احادیث کے ارد گرد جو ہے گھومتے ہیں. ایک فرسٹ جو ہے وہ انما الاعمال والی حدیث تھی، اور دوسری جو ہے 5ویں حدیث یہ بدعت والی حدیث تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک اور حدیث جو ہے یہ والی حدیث ہے جو 3 احادیث کا جو ہے ہم ذکر کیے تھے فرسٹ سیشن میں. اس حدیث کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو عبداللہ النعمان ابن بشیر انصاری صحابی تھے، خزرجی تھے، یعنی انصار میں اوس اور خزرج 2 ٹرائبس تھے، رائٹ؟ تو پھر وہ خزرجی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹائم پر وہ تقریباً 10 سال کے تھے، تو بہت چھوٹے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو معاویہ کی خلافت کے ٹائم پر کافی امپورٹنٹ گورنمنٹل پوسٹ پر جو ہے وہ کام کیے. کلام اینڈ سپیچ کے بہت ماہر تھے. دشمنوں نے انہیں 64 ہجری میں قتل کر دیا. صحیح بخاری میں آپ سے 6 احادیث جو ہے روایت ہیں ان سے، اور ان ٹوٹل تمام احادیث کی کتابوں میں 116 احادیث ملتے ہیں. کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی جو ہے 10 سال کے تھے، بس بہت چھوٹے تھے، تو صحابہ اکرام سے انہوں نے کئی باتیں سنی اور سیکھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو ہے ڈائریکٹلی انہوں نے بہت کم، کیونکہ بہت چھوٹے تھے، لیکن پھر صحابہ سے انہوں نے بہت جو ہے باتیں انہوں نے سنی اور سیکھی. لیکن یہ والی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 6،
تو یہ والی جو حدیث ہے حدیث نمبر 6 تو پھر یہ انہوں نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایکٹس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک حرام, ایک حلال اور ایک جو ہے ان دونوں کے بیچ کی جو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں جو ہے ایک اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. حرام یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل کلیئر ہے کہ دس از حرام. جیسے سود حرام ہے, سب کو معلوم ہے. زنا حرام ہے, سب کو معلوم ہے. حلال یہ بھی کلیئر ہے کہ دس از حلال, جیسے پانی پینا حلال ہے یا پھر آلو کھانا حلال ہے, یہ دس از آلسو ویری کلیئر. لیکن ان دونوں کے بیچ میں حرام اور جو ہے حلال کے بیچ میں کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں, لوگوں کی اس کی رولنگز کے بارے میں علم نہیں ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے بیسیکلی یہ حدیث ہے. تو ان جنرل اس میں ہم دیکھیں گے تو موسٹلی تمام بڑے بڑے جو چیزیں ہوتی ہے فرسٹ یا سیکنڈ کیٹیگری میں آتی ہے, یعنی حرام اور حلال. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ڈاؤٹ فل میٹرز میں ہوتی ہے, اور جو چیزیں جتنی کامن ہوتی ہے تو اس کے ہم کو کلیئر دلائل ملتے ہیں کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے. جیسے بڑی بڑی چیزیں ابھی میں بتائی, شراب ہے, بالکل جو ہے پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئرلی ہم کو جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں ویسے تمام احکامات ہم کو بتائے ہیں, اور ہدایت ہم کو اور دین ہم کو بہت ہی کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ دیے ہیں. اب یہ ڈاؤٹ فل میٹرز کے بارے میں جو ہم کو یہاں پر اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, یعنی بیسک موٹی موٹی بڑی بڑی چیزیں تو جو ہے وہ بہت کلیئر ہے, لیکن کچھ میٹرز جو ہے ڈاؤٹ فل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں. یہ کامن انسان کو اس کی رولنگز نہیں معلوم ہے, جس کا علم گہری سمجھ رکھنے والے کو جو ہے ہوتا ہے. جیسے یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی موسٹلی لوگ نہیں جانتے, لیکن لا یعلمون کثیر من الناس, یعنی موسٹلی زیادہ لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے, لیکن کچھ تھوڑے لوگ جن کو جو ہے علم کی گہری سمجھ ہوتی ہے, جس کو زیادہ نالج ہوتی ہے, ان کو جو ہے ان ڈاؤٹ فل چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو یہ متشابہات اور ڈاؤٹ فل چیزوں کا علم, اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوری تھنگ از کلیئر ان شریعت, لیکن ایک کامن پرسن کو ایک علم کی جو ہے کمی ہے, یا پھر علم تو کمپلیٹ ہے نہیں, لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے ایک انسان کو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا علم نہیں ہے. تو اب یہ کیا چیز ہے, یہ ڈاؤٹ فل جو میٹر ہے وہ ایک عام انسان کے لیے ڈاؤٹ فل ہے, لیکن علماء اینڈ اسکالرس کو اس چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دس از کلیئر. اب اپنے علم کی کمی کی وجہ سے, اپنے سمجھ کی وجہ سے یہ چیز میں ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں علم نہیں ہے, کم جو ہے نالج ہے, یا قرآن اور حدیث کی اتنی گہری سمجھ نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جیسے کبھی زکوٰۃ دیتے وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا ڈاؤٹ آ جاتا ہے, اچھا فلاں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, کیونکہ موٹی موٹی چیزیں تو پتہ ہے کہ زکوٰۃ اوبلیگیٹری ہے, زکوٰۃ کو دینا ہے, سال میں ایک دفعہ نکالنا, لیکن پھر اس کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہے جس میں انسان کو جو ہے کیا ہو جاتا ہے, ڈاؤٹ آ جاتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میٹر بہت کمپلیکیٹڈ ہونے کی وجہ سے, حالانکہ آپ نے قرآن پڑھی, حالانکہ آپ نے سنت پڑھی, لیکن کبھی کبھی میٹر بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیسے طلاق کی اگر ہم گہرائی میں جائیں گے, یا کچھ ایسے سچویشنز یا کچھ ایسے چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس کو آپ نے پہلے ڈیل نہیں کیا ہے, تو ایسے حالات میں بھی جو ہے کیا ہو جاتا ہے, کچھ چیزوں میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے. تو یہ چیزوں کا جو ہے علم علماء اکرام کو ہوتا ہے, اسکالرس کو ہوتا ہے, دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کو ہوتا ہے. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب, منہ آیات محکمات, اس میں آیتیں ہیں محکمات, ہن ام الکتاب, وہ اصل ہے کتاب کی, و اخر متشابہات, اور کچھ دوسرے
جو ہے کیا ہے متشابہات ہے. وما یعلم تأویلہ اور نہیں جانتے اس کی تعویل، یعنی ان متشابہات آیات کی جو ہے تعویل نہیں جانتی الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، والراسخون فی العلم اور راسخون فی العلم کے، یعنی علم کی گہرائی جو رکھنے والے ہیں ان کو ان متشابہات چیزوں کی یا پھر ان کمپلیکیٹڈ چیزوں کا جو ہے علم ہے. تو اب جو ہے اگر ایک انسان کو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی رولنگ نہیں معلوم ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کا علم رکھنے والے کے پاس جانا چاہیے یا اس سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور اس سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اس کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے علم لینے کی کوشش کرنا چاہیے. دین جب تک اس کو اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہو جائے، کنفرم نہیں ہو، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اوائڈ کرنا چاہیے. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی نئی ایشو، نئی چیز جو ہے آتی ہے، تو اسکالرس کو بھی جو ہے ٹائم لگتا ہے ٹو ریچ اے کنکلوژن، بیکاز وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، پھر اجتہاد سے جو ہے کوئی چیز پر پہنچتے ہیں. اس کا ایگزامپل آپ دیکھیے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ابھی ریسنٹلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے جماعت میں کھڑے رہو تو پھر بیچ میں جو ہے اسپیسز نہیں دینا ہے. لیکن یہاں پر یہ پینڈیمک کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے اس میں اسپیس دے کر جو ہے جماعت کی صفوں میں اس طرح جو ہے کچھ مساجد میں اور مسجد الحرام میں بھی جو ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ فار اے کامن انسان اس کو رولنگ نہیں معلوم تھی، تو ویٹ ٹل جو ہے اسکالرس کم ٹو اے کنکلوژن، ٹل جو ہے وہ آپ کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں دلائل کے ساتھ آپ کو بتائے. اور جب تک آپ کو نہیں معلوم ہے آپ رک جائیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے، اس کا علم سامنے آ جائے، تو پھر اس کے بعد دین یو گو فار اٹ. علم آنے سے پہلے جو ہے اس کو مت اپناؤ، یہ بات جو ہے بتایا جا رہا ہے. علم آنے سے پہلے اس سے جو ہے بچے رہو. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں یہاں پر کہہ رہے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے. یعنی جو چیز موٹی موٹی ہے، کلیئر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور متشابہ، یعنی کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہے جس کا کامن پرسن کو جو ہے علم نہیں ہے، جن کی حلت اور حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی جو حرام ہے یا حلال ہے اس کو جو ہے موسٹلی لوگ جو ہے نہیں جانتے. پر جو شخص اس قسم کی غیر واضح چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا. اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگا وہ حرام میں جا پڑے گا. یعنی جو شخص اس قسم کی غیر واضح چیزوں سے بچ گیا، اس نے دین کو اور عزت کو بچا لیا. اب دین کو بچایا، یعنی اگر وہ چیز حرام ہو، اور حرام میں پڑنے کے پورے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر جب تک وہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہو تو تم اس چیز سے بچے رہو. اور عزت کو بچا لیا، دین کو تو بچا لیا، سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اگر جو ہے پورے چانسز ہے کہ وہ حرام میں جا کے گرے گا. لیکن عزت کو بچا لیا وہ کیسے؟ کیونکہ اگر غلط میں پڑے گا تو لوگ باتیں کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، مسلمان بھی باتیں بنائیں گے، غیر مسلمان بھی باتیں بنائیں گے. مسلمان کہے گا اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، کیسی جہالت کا کام کر رہا ہے. اور غیر مسلمان، ان کو تو کوئی بھی غلط اگر مسلمان کرے تو بس باتیں بنانے کا جو ہے موقع مل جائے گا. تو دیٹ پرسن ول میک ہم سیلف اوپن فار کریٹیسزم، اوپن کی لوگ اس کے اوپر باتیں کرے. تو اس لیے جو ہے جو شخص جو ہے اس چیزوں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو حرام، یعنی اپنی دین کو اور اپنی عزت کو جو ہے کیا کرے گا؟ بچا لے گا. اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے گا وہ حرام میں جا پڑے گا، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ حرام میں جا پڑے گا. کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تو چانس یہ ہے کہ وہ چیز جو ڈاؤٹ فل ہے وہ حرام ہو، پورے مطلب چانسز ہے اس کے. تو ہی از میکنگ ہمسیلف ایزی ٹو گیٹ انٹو حرام. یعنی ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، بٹ سٹل آپ اس سے نہیں بچ رہے ہیں، تو پورے چانسز ہے کہ آپ حرام میں جا کر جو ہے جا پڑے. دین سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلال ہے، یا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ حرام ہے. اب بنا علم کے وہ یہ چیز کرنا ایسا ہے کہ اس نے حرام ہی کیا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی تقویٰ نہیں تھی، اس کے دل میں کوئی ہدایت کا چانس نہیں تھا، اس کے دل میں گناہوں سے بچنے کا جو ہے کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے
یہ جو ہے اٹس لائک ڈوئنگ حرام بیکاز آف انٹینشنس, کیونکہ اس نے جو ہے حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کی, اس کے دل میں تقوی نہیں تھا, اس کو جو ہے گناہوں سے بچنے کی چاہ نہیں تھی, کیونکہ جس کو گناہ سے بچنے کی چاہ رہے گی وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رہے گا. اب اگزامپل اس کا یہ ہے کہ اسلامکلی سلاٹرڈ اگر اینیمل ہے, یعنی اسلامکلی طریقے سے اگر ذبح کیا ہوا جانور ہے تو وہ حلال ہے, نہیں تو حرام ہے. ہم کو یہ موٹی بات پتہ ہے, لیکن اب آپ کے پاس کچھ گوشت کھانے کے لیے آیا, آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے, تو اس سے کیا کرنا ہے, آپ کو رک جانا ہے جب تک کہ یہ نہ پتہ چلے کہ وہ حلال ہے. جیسے کوئی ریسٹورینٹ گئے, کوئی جو ہے, اور اکثر جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین آف ریسٹورینٹ کی نام لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں حلال نہیں ہے, کچھ نہیں, ایسے سب ایسے کر کے نہیں کھانا چاہیے وہاں پر انلیس کہ آپ کنفرم ہو کہ وہ جو ہے حلال ہے. ٹھیک ہے, ایسے ڈاؤٹ فل چیزوں سے, جو چیز ہم کو نہیں پتہ چل رہی حرام ہے یا حلال ہے, تو پھر ایسے ڈاؤٹ فل چیزوں سے رک جانا چاہیے. ہاں, لیکن زبردستی یا پھر بیجا کسی کے اوپر شک کرنا, جیسا کوئی ٹرسٹ وردی مسلم ہے, وہ آپ کو کھانا دے رہا ہے, آپ جو ہے اس میں شک کر رہے ہیں, تو بیکار کے شک و شبہات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز پر آپ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں یا شک کرنا شروع کر دیں. جیسے کلیئر پانی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہے, کلر بھی کلیئر ہے, اسمیل بھی کلیئر ہے, بالکل جو ہے پاک پانی ہے, لیکن آپ بیجا جو ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ کر رہے, پتہ نہیں کوئی امپیورٹی مل گئی ہو گئی, پتہ نہیں کیوں جو ہے, یہ بیجا شک نہیں کرنا ہے. جیسے نماز پڑھنے میں بھی جو ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, بیجا شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں طہارت ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ سب وسوسے ہیں اور شیطان کی طرف سے غیر ضروری سسپیشیس ہونا یا شک جو ہے کرنا, کیونکہ غیر ضروری شک و شبہات کا جو ہے علاج کہیں پر بھی نہیں ہے. کچھ تو پھر اس میں آئی ہوپ کلیئر ہے کہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں کیا ہے اور بیجا شک کرنا کیا ہے. اور کچھ چیزیں علماء میں بھی ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے, تو اس وجہ سے بھی ڈاؤٹ فل کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ قرآن اور سنت سے کون سا عالم کلوزلی بیان کر رہا ہے, دلائل کہاں سے دے رہے ہیں. تو بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرنا ہے, بلائنڈلی کسی ایک گروپ کو یا فرقے کو یا ایک مسلک کو پکڑ کر حق کا انکار نہیں کرنا ہے, بلکہ اس کا سورس قرآن اور سنت سے کہاں سے آ رہا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے. دین آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بتا رہے ہیں, جیسے کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانور چرائے, تو ہو سکتا ہے جانور چراگاہ میں جا پہنچے. اب واٹ از چراگاہ؟ ایک جو ہے جانوروں کو چرانے کے جو لینڈز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے عرب میں بھی طریقہ تھا, اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پرائیویٹ گریزنگ لینڈز رکھتے ہیں, یعنی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے پرائیویٹ لینڈ رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کامن جو ہے زمین کے اوپر لے جا کر بکریوں کو چراتے ہیں. تو اب اگر کوئی چرواہا ہے, ٹھیک ہے, بکریوں کو چرانے والا ہے, تو وہ ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر انٹو پرائیویٹ گریزنگ لینڈز. اگر کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے یا پرائیویٹ گریزنگ لینڈ ہے, تو اس میں جو ہے بکریوں کو ہم نہیں چرا سکتے. ہم صرف کامن گریزنگ لینڈز یا پھر اپنی ہے تو پھر ہم چرا سکتے ہیں, رائٹ. تو اب یہاں پہ جیسے کہ کوئی چرواہا یعنی بکریوں کو چرانے والا ہے, چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے. چراگاہ کے آس پاس یعنی کوئی کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے, ٹھیک ہے, تو کسی کی پرائیویٹ لینڈ کے قریب میں جو ہے اگر کوئی بکریوں کو چرائے, تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے. تو اب کسی کی پرائیویٹ لینڈ کے قریب اگر جانوروں کو کوئی چرواہا لے جائے, تو وہ چرواہا کیا کر سکتا ہے, وہ جانور یا بکریاں کیا کر سکتے ہیں, فوری کسی کے پرائیویٹ لینڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس کے قریب لے کر گئے. تو یہاں پر, اور یہ کیسے ہوگا, یہ ان انٹینشنلی ہوگا. اگر چرواہا روکنے کی کوشش بھی کرے گا تو پھر ان انٹینشنلی بکریاں کیا کریں گے, وہاں پر بھاگ جائیں گے, یا روکنے کی کوشش بھی کی ہے تو پھر بکریاں پرائیویٹ گریزنگ لینڈز میں انٹر ہو جائیں گے. تو اب یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم حرام اور حلال جو ڈاؤٹ فل میٹرز ہے اس کے قریب جاؤ گے یا جب تک شک نہیں ہے اس سے نہیں رکو گے, تو تم ان انٹینشنلی بھی حرام کر سکتے ہو, یا تم سے ان انٹینشنلی جیسے بکریاں آؤٹ آف کنٹرول روکنے کی کوشش کی ہے تب بھی جو ہے وہ پرائیویٹ لینڈز میں گھس جائیں گے. تو پورے پاسبلٹیز ہے کہ اگر تم ڈاؤٹ فل میٹرز سے نہیں بچو گے تو تم جو ہے حرام میں جا پڑو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ہم کو یہاں پہ بتا رہے ہیں خبردار. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے, یعنی بادشاہ یہاں پہ اونر ہے. ٹھیک ہے, ہر اونر کی ایک پرائیویٹ لینڈ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو چراگاہ, چرنے کی جگہ یا پرائیویٹ گریزنگ لینڈ جو ہے, اس سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے جیسے کسی اور کی پرائیویٹ لینڈ میں انٹر ہونا منع ہے, ایون ایکسیڈنٹلی غلطی سے بھی جو ہے ہم اپنے بکریوں کو وہاں پر نہیں بھیج سکتے ہیں. تو اسی طرح یعنی اگر تم پرائیویٹ گریزنگ لینڈز کے قریب بھی چرانے کے لیے بکریوں کو لے جاؤ گے تو ان انٹینشنلی وہ اس میں گھس سکتے ہیں. تو پھر یعنی جس طرح غلطی سے بھی کسی اور کے لینڈ میں انٹر نہیں ہونا ہے, اسی طرح غلطی سے بھی حرام میں نہیں جانا ہے. اگر تم نہیں بچو گے تو تم گناہ کے دلدل میں پھنس جاؤ گے. اس لیے قریب بھی گناہ کے نہیں جانا ہے ہم کو, کیونکہ گناہ کے قریب بھی جائیں گے تو چانسز ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے یا گناہ میں پڑ جائے. جیسے جیسے ایک آیت سورۃ الاسراء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی زنا کرنا تو حرام ہے لیکن زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اور ایلس تم اس میں پڑ سکتے ہو. یعنی جیسے کہ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی مرد اور عورت آپس میں چیٹنگ کرنا, میسیجز بھیجنا, ڈیٹنگ, بات چیت, تو پھر یہ قریب جانا ہے. تو قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ اگر تم وہاں پہ قریب جاؤ گے تو ون ڈے یو ول لینڈ انٹو زنا. تو اسی طرح ڈاؤٹ فل میٹرز ہے, تو جب تک جو ہے اس سے تم کیا کرو, بچو. جب تک جو ہے تم کو یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ دس از حرام اینڈ دس از حلال, تو اس سے کیا کرو, پرہیز کرو, ورنہ تم وہاں پہ اس پر چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیوٹیفلی اس کو ایکسپلین کیے. امیجن کر کے دیکھیے کہ پرائیویٹ گریزنگ لینڈ ہے اور اس کے قریب جو ہے بکریوں کو چرا رہے ہیں. امیجن کر کے دیکھیں, پورے چانسز ہے کہ بکریاں وہاں جائے, کیونکہ پرائیویٹ گریزنگ لینڈز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں, زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک تو مینٹیننس کی وجہ سے, اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے پرائیویٹ جو لینڈز ہو یا پرائیویٹ ایریاز ہوتے ہیں وہ زیادہ مینٹینڈ یا زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اور ہماری نفس ایسی ہے جیسے بکریاں ہیں. اب چرواہے کے پاس دو آپشنز ہے. کیا آپشن ہے؟ ایک تو اس لینڈ کے قریب ہی نہیں جائے, اور دوسرا کیا ہے, اگر گئے قریب میں تو فل واچفل رہے. تو وچ آپشن از ایزی؟ ٹیل می. کہ قریب ہی وہ گریزنگ لینڈز میں انٹر نہیں ہونا ہے, ایکسیڈنٹلی بھی انٹر نہیں ہونا ہے, غلطی سے بھی نہیں انٹر ہونا ہے. اگر انٹر ہوگے تو پھر وہ پرائیویٹ گریزنگ لینڈ والا کیا کرے گا, وہ اونر آپ کو سزا بھی دے گا, آپ کو ذلیل بھی کرے گا, آپ کو جو ہے بری بات بھی کہے گا, اینڈ آپ سے کمپنسیشن بھی لے گا. رائٹ. تو اب آپ کو وہ پرائیویٹ گریزنگ لینڈ میں انٹر ہی نہیں ہونا ہے. تو پھر اب یہ چرواہے کے پاس دو آپشنز ہے, یا تو وہ گریزنگ لینڈ کے قریب ہی نہیں جائے, یا پھر جو ہے اگر قریب گئے تو واچفل رہے. وچ آپشن از ایزی؟ ڈیفینیٹلی قریب بھی نہیں جانا ہے. سملرلی اگر ہم حرام میں پڑ گئے, گناہ ہے, اس کے لیے جہنم لکھی جائے گی یا جو بھی سزا ہے وہ لکھی جائے گی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی, اور پھر ہم کو سب کچھ معلوم ہے کہ حرام میں اگر ہم پڑ گئے تو کیا ہو سکتا ہے. تو پھر اگر ہم اس سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اللہ تعالیٰ کے اس سے اور گناہ سے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, قریب بھی نہیں جانا ہے. ہم جسٹ جو ہے یہ ڈاؤٹ فل ہے تو نہیں I'll be watchful, نہیں میں بہت خبردار رہ کے کروں گی, یہ چانس نہیں لینا ہے. یہ بہت بیوٹیفلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایگزامپل سے ہم کو سمجھائے ہیں. یعنی ایک سیکنڈ کی بھی اگر غفلت ہو گئی تو عزت بھی گئی, دین بھی گیا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ چرواہے کو ڈانٹ بھی پڑے گی, پھٹکار بھی پڑے گی, اینڈ ہاؤ کین یو بی سو کیئرفل, یہ ساری چیزیں ہوگی, کمپنسیشن بھی دینا ہوگا, سزا بھی ملے گی. اسی طرح اگر ہم حرام میں پڑ گئے تو لوگ باتیں بھی بنائیں گے, دین میں بھی جو ہے گناہ ہوگا, پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ہوگا. تو یہ یہاں پر اس ایگزامپل کے ساتھ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنے کی جو ہے بات بتائی جا رہی ہے. دین آگے بتایا جا رہا ہے خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. یعنی اب آپ جیسے ہم پہلی حدیث میں دیکھے تھے کہ
انٹینشنز کہاں پر ہوتے ہیں, نیتیں کہاں پر ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہیں. تقویٰ کہاں ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. اب ڈاؤٹ فل چیزوں سے اس پارٹ کا کیا کنیکشن ہے حدیث کا, یعنی دل میں اگر آپ کے تقویٰ ہے, دل میں اگر جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے دور رہیں گے. آپ ڈاؤٹ فل چیزوں میں, آپ یا میں ڈاؤٹ فل چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ بینگ کیئرفل. یا پھر جو انسان ڈاؤٹ فل چیزوں سے نہیں بچتا ہے, اس کا مطلب کہ حرام میں پڑھنے کی اس انسان کو فکر نہیں ہے. اس لیے دل میں تقویٰ, دل میں نیت, دل درست ہونا بہت ضروری ہے. اگر دل درست ہے تو, کیونکہ دل جو ہے میں جو چیز ہوتی ہے اسی پہ جو ہے اسی کے اوپر جو ہے ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو نور عطا فرمائیے. دل ہمارا گھر ہے. ہر خیال, ہر احساس, ہر ایموشن, ہر انٹینشن کا یہ دل میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ ایکشنز لیتے ہیں. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, پھر اس کو ہم پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں. اس لیے ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑنا کیا ہے, تقوی کے قریب ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک, جو باتیں شک میں ڈالے انہیں چھوڑ دو, الا ما لا یریبک, اور جو شک میں نہ ڈالے انہیں اختیار کرو. یعنی جو تم کو شک میں ڈالے ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں ان سے کیا کرو, پرہیز کرو اور ان کو چھوڑ دو. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہنا, تقوی جو ہے یہاں ہے. کیونکہ پورے دل کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ, یا پھر ہمارے جسم کے پورے ایکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. یعنی اگر دل خراب ہے, دل میں تقویٰ نہیں ہے, دل میں انٹینشنز ٹھیک نہیں ہے, تو پھر ہماری باڈی کیا کرتی ہے, غلط ایکشنز میں یا پھر غلط کام کرنے لگتی ہے. اسکالرز نے اور ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ہے دل درست ہونے کے اور دل درست نہ ہونے کے کچھ سائنز بتائے ہیں. میں سرسری طور سے جو ہے یہاں پر بتاتی ہوں. تو جس کا دل درست ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں لیکن اگلے دنیا کو فیل کرتا ہے کہ وہ اس کو بیلونگ کرتا ہے, یعنی اس کو فکر اگلی دنیا کی ہوتی ہے. گناہ کرے تو اپسیٹ ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے. ذکر یا قرآن مس ہو گیا ہو تو مال کے لٹنے سے بھی زیادہ اس کو افسوس ہوتا ہے. کھانے پینے سے زیادہ مزہ اس کو عبادت میں ملتا ہے. جب نماز پڑھتا ہے دنیا کی پریشانیاں چھوڑ دیتا ہے. اس کو اللہ کے لیے عمل کرنے کی فکر ہوتی ہے. وقت ضائع نہ کرنا اس کی فکر ہوتی ہے. وقت کی اہمیت مال سے زیادہ اس کے پاس ہوتی ہے. صحیح جو ہے عمل کرنے کی اس کو فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کا دل کمزور ہوتا ہے اس کا, یا پھر جس کا دل درست نہیں ہوتا, اس کے سائنز یہ بتائے گئے ہیں کہ گناہ کرنے پر غم نہیں ہوتا, اپسیٹ نہیں ہوتا, گناہ میں مزہ آتا ہے, لیس امپورٹنٹ ایشوز میں زیادہ فکر ہوتی ہے, سچائی ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا, جلدی غلط چیزوں اور ڈاؤٹ سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے, ڈیبیٹ اور کنٹروورسیز میں زیادہ پڑتا ہے, بجائے اس کے کہ حق تلاش کرے قرآن اور سنت سے, وارننگ خبردار کرنے سے گھبراتا نہیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ سائنس میں آپ کو علماء کرام نے جو بتایا یہ بتائے ہیں, لیکن آئی ہوپ دس حدیث از کلیئر فار یو آل. اس کے علاوہ دیکھیے تقوی کے بھی لیولز ہوتے ہیں. جیسے فرسٹ لیول یہ ہے کہ تقوی کا آپ شرک سے بچے, کفر سے بچے, منافقت سے بچے, لیکن پھر اس کے بعد کا لیول یہ ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑ دیں. دین اس کے بعد کا لیول یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. تو تقوی کے سب سے زیادہ قریب یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دیں. ہاں ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ بہت زیادہ ڈاؤٹس شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. اس میں بہت ایکسٹریم لیول پر بھی نہیں جانا ہے. جیسے وضو جو ہے ہوا یا نہیں ہوا, اس میں کیا ہوتا ہے, ہم کو احادیث سے پتا ہے کہ ولہان نام کا ایک شیطان ہوتا ہے, وہ وضو کے ٹائم پہ ڈاؤٹس ڈالتا ہے دماغ میں. اب کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ریاکاری نہیں کرنا ہے, مسجد میں نماز پڑھنا ریاکاری ہوگی. تو نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے. قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ آپ کو مسجد میں, مردوں کے لیے مساجد میں نماز پڑھنا, آپ اس کو ریا کہہ کر آپ کے ڈاؤٹ دل میں یہ ڈاؤٹ آ رہا, آپ ایسا نہیں کر سکتے. یا کوئی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا, پتہ نہیں اولاد میری فرما بردار ہوگی نہ فرما, یہ بیجا ڈاؤٹس جو ہے اپنے دل میں نہیں لانا ہے. ڈاؤٹس میں حد سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے. جو چیز کلیئر ہے, ٹھیک ہے, جو چیز کلیئر ہے, سنت سے ثابت ہے, اسکالرز نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے,
قرآن اور سنت میں اس کے دلائل ملتے ہیں، اس میں شک پیدا کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے اور شیطان کی چال ہے. اور اگر شیطان کی چال میں آ کر ہم کوئی آبلیگیشن سے یا فرائض سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کوئی فرض چیز کو ترک کرتے ہیں تو پھر ہم گنہگار ہو جائیں گے. تو کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیے کہ یہاں پر اس حدیث میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہے اس سے بچو. کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کمپلیٹ کیا ہے، جیسے ہم پچھلی حدیث میں لیے ہر چیز کو واضح بیان کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہارے لیے معاملوں کو بالکل واضح کیا جیسے رات اور دن. یعنی دن میں آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، نہیں ہو سکتا. یا رات میں آپ کو ڈاؤٹ ہوگا پتہ نہیں یہ رات ہے یا دن ہے، نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوری تھنگ، ہر چیز کو کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے. لیکن یہ ہمارا علم، ہماری نالج، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہماری ایبلٹی ٹو ڈسکور دا کلیئرٹی، اس میں جو ہے کمی کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں جس کا علم اسکالرز کو اور علم کی گہرائی تک جانے والوں کو پتا ہے، جو قرآن اور سنت سے کی اسٹڈی سے اور گہری جو ہے اسٹڈی سے یہ پتہ کرتے ہیں. تو ہم کو جو ڈاؤٹ ہے وہ چیز سے دور رہنا ہے ٹل وی گیٹ ٹو نو واٹ ایگزیکٹلی از دا ٹروتھ. اور سمری کیا ہے یہ پوری حدیث کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کلیئرلی بیان کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں کچھ کو کلیئرلی سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ کو کچھ کلیئرلی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جن کو سمجھ آتی ہے ڈاؤٹ فل میٹرز ہم کو جو ہے ان سے ڈسکس کر کے اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا چاہیے. مسلمان کو جب یہ ڈاؤٹ فل میٹر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ان سے پرہیز کرنا ہے. ڈاؤٹ فل میٹرز سے پرہیز کرنا تقوی کے قریب ہے، عزت کے قریب ہے، آنر کے لیے بہترین ہے. اینڈ یہ تقوی جو ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس کا گھر کہاں ہے؟ دل ہے، جہاں سے تمام ایکشنز کو ڈائریکشنز ملتی ہے. تو اس دل کو پیور رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، درست رکھنا ہے، تقوی فلڈ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی میں ناراض نہیں کروں یہ انٹینشن رکھنا ہے، اور حرام اینڈ ڈاؤٹ فل چیزوں سے دور رہنا ہے. دل کو پروٹیکٹڈ رکھنے کا یہی ایک بہترین طریقہ ہے.